بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شادی مبارکہ سے متعلق کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ کائنات سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ کے ورود مدینہ کے کچھ عرصہ بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون جنت سے عقد کرنے کی درخواست کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایات کے مطابق فرمایا ابو بکر حکم الہی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کائنات سے عقد کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں، پس جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بلا کر لاؤ۔ مدعوین شخصیات جب دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ جس کا نام وسطائیل ہے آیا ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملین عرش میں سے ایک ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو بشارت دینے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے بھائی علی کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے، اور میں پہلی بار زمین پر یہ بشارت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ابھی وہ فرشتہ ہمارے پاس موجود ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی آگے، انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچایا، اور پھر یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی کا نکاح 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں آسمانوں پر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درخت طوبہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس خوشی کے موقع پر یاقوت اور موتیوں کو نشاور کرے۔ طوبہ درخت نے حکم کی تعمیل کی، اور جنت کی حوروں نے ان جوہرات کے طبق بھر لیے، اور انہیں قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرتی رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ عز وجل امرنی ان ازوجک فاطمہ علی 400 مسقال فضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ 400 مسقال چاندی حق مہر کے عوض تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی نے فرمایا رضیت بذلک یا رسول اللہ، سیدنا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے۔ اس مبارک شادی کا خطبہ نکاح ریاض الجنہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، اور پھر یہ فخر بھی صرف اور صرف مخدومہ کائنات کو ہی حاصل ہے کہ جنت کے اس مقام پر سب سے پہلے اگر کسی کا نکاح پڑھا گیا تو وہ شہزادی کائنات کا ہی تھا۔ اختتام پر موجود صحابہ کرام میں فرداً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد پیش کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک چھوارے منگوائے اور فرمایا سب حاضرین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تاریخ نکاح کے بارے میں چند آراء ہے۔ بعض کے نزدیک یہ نکاح مبارک رمضان یا ذوالقعدہ سن 2 ہجری میں، اور بعض کے نزدیک رجب 2 ہجری میں، اور ایک روایت کے مطابق شوال سن 3 ہجری میں ہوا۔ وما علینا
إلا البلاغ المبين.